تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک موقع ایسا آیا، قرآن کی آیت کا ریفرنس ہو مجھے یاد نہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جب تو تلاش میں تھا، حق کی تلاش میں تھا، تو میں نے تمہیں حق دے دیا. یعنی وحی نازل ہو گئی اور وحی کی روشنی میں ہی آدمی خود شناسی کر سکتا ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ جو مہلت عمل اس دنیا کی زندگی ملی ہے یہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے. کوئی اس کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کر لے تو یہ لافانی ہو جاتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس کائنات کا جو 7واں یوم ہے، جو ارتقاء کی اگلی منزل ہے، انسان اپنے آپ کو بہت تک لے جانے کے قابل بنا سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں اور اگر کوئی بڑا بھی اس کو کھیلے تو وہ ایسا اس کا چسکا پڑتا ہے کہ وہ کئی کئی گھنٹے اس پہ بیٹھا رہتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے، اگر آپ کسی ویڈیو گیمز کی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ آپ ایک کوائن ڈالتے ہیں. اب وہ کوائن جو آپ نے ڈال دیا ہے وہ اگر آپ کو اس کی خود شناسی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے تو آپ اس ویڈیو گیم میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو آپ کا ٹائم بھی بڑھتا جاتا ہے اور آپ اگلی سٹیجز پہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کے جو اچیومنٹس ہیں اس کے لیے اوپر سٹارز بھی آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ آگے کتنا بڑھ سکتے ہیں. یہ زندگی بھی اسی طرح سے جو انسان اس کو پہچان لے، اس کی اہمیت کو جان لے، تو وہ اگلی منازل میں ارتقاء کر کے جا سکتا ہے اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بنا سکتا ہے. میں نے وہ ایک ہلکا سا پس منظر بیان کیا ہے. اب آپ جب ڈاکٹر حامد میاں صاحب کی گفتگو سنیں گے تو آپ بہت انجوائے کریں گے اس پس منظر میں. میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر حامد میاں صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید کریں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ کی دعا میں ہر دفعہ پڑھتا ہوں اور اس کو بریفلی میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اس میں کہا انہوں نے یہ تھا کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، مجھے ہر ایک کو سننے کی توفیق دے، مجھے نان وائس بنا دے، میرے اندر اتنا ڈیٹا آ جائے کہ میں ایک یونیورسل ریسیور بننا شروع ہو جاؤں. اس کے بعد ویسر لی امری، اسی ڈیٹا سے میرے کام آسان کر دے، میں آئیڈیاز جنریٹ کرنے کے قابل ہو جاؤں، نئے نئے خیالات پیدا کرنے شروع کر دوں، ایک کریشن کروں اپنے مائنڈ کی، اس سے میرے کام آسان کر دے. اس کے بعد واحلل عقدۃ من لسانی، اسی ڈیٹا کی وجہ سے میری زبان میں جو گریں تھیں وہ کھل جائیں تو میں ایک یونیورسل ٹرانسمیٹر بن جاؤں.
اور جب یہ ہو جائے گا، اس لیول پہ میں آ جاؤں گا، تو پھر مجھے سننے والے جو ہیں وہ میری باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی دعا ہے تاکہ ہم خود بھی اس پہ عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے اندر یہ ڈیٹا جو ہے آ جائے اور ہم دوسروں کو بھی پہنچانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ڈیٹا جب تک قرآن کا ڈیٹا جو جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گا ہم آگے کیسے پہنچائیں گے۔ ڈیمانڈ وہ یہ کر رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ او پیغام پہنچانے والے میرا پیغام پہنچا دے۔ وہ ہم سے ہمارا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اب اس نے پرافٹ تو بھیجنے نہیں ہے، ہم ہی نہیں پہچانا ہے، تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سیکھ لو پہلے اور پھر دوسروں کو بھی پہنچا دو۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے نو تھائی سیلف، بیسیکلی اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی شناخت کرنا، اپنے سے آگاہ ہونا کہ میں کون ہوں۔ بیسیکلی ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو یہ ایک قسم کی جنت ہوتی ہے، ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ یہاں آنا ہماری باڈی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں آ کے ایکسپیرینسز کرنے ہوتے ہیں، کریشن کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم کچھ اور چیزوں میں الجھ جاتے ہیں۔ انسان یہاں آتا ہے کیوں؟ وہ یہ نہیں کہ وہ آ کے دوسروں کو سمجھنا شروع کر رہا ہے۔ ہم میجورٹی آف دا ٹائم اپنے لائف میں دوسروں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ والا بندہ صحیح نہیں ہے، یہ والا بندہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے۔ اپنی فیملی کو، اپنے کلوز ریلیٹیوز کو، انہی کو سمجھنے کے چکروں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان ریالٹی ہمیں انہیں نہیں جاننا، ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہوتا ہے۔ اس پوری زندگی میں ہم نے اپنے آپ کی پہچان کرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو جاننا ہوتا ہے، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ ہمارا سارا ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم جہاں جب پیدا ہوتے ہی ہمیں وہ کتابیں پکڑا دیتے ہیں، ہزاروں کتابیں پڑھے چلے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتابیں پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کتابیں پڑھنے نہیں آئے تھے، یہ بھی ضروری ہیں، لیکن جو اصل کتاب تھی اس کی طرف آتے ہیں۔ تو دو چیزیں جو ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا نہ کہ دوسروں کو، اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے نہ کہ باقی کتابوں کو۔ کویسچن آپ سے ہی ہوگا اور کویسچن کسی کتاب سے ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ وہ ایک ہی جائے نا چیز، آپ اور کتاب، یعنی کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک ہی چیز کو اگر ہم 60-70 سال ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم اگر اسی کو ہی سمجھنا شروع کر دیں تو یہ بڑی چیزوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ہر چیز کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی ایک سانچے میں، کسی ایک پیٹرن کے اندر ہوتی ہے۔ پیٹرن جب تک نہیں ہوگا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی چیز، کوئی آم دیکھ لیں، امرود دیکھ لیں، کوئی پھل دیکھ لیں، اس پھل کا ایک پیٹرن ہے، باہر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ اس چھلکے کے اندر رہے گا تو وہ پکے گا، وہ ڈیولپ ہوگا، وہ میٹھا ہوگا۔ اگر اس پیٹرن کے اندر سوراخ ہے، کوئی طوطے نے آ کے سوراخ کر دیا کسی پھل کے اندر، وہ نہیں پکتا، وہ پیٹرن سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس قرآن میں ہے کہ اس کے لیے قرآن کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ
ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ انساہم انفسہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھلا دیتے ہیں خدا کو. اب یہاں پہ خدا ہے کیا؟ مینس کہ خدا کے وہ قوانین، وہ جو اس نے ہمیں ایک پیٹرن دیا تھا، وہ بیسیکلی وہ پیٹرن کو جو بلاتا ہے، وہ اب پیٹرن کو نہیں بلا رہا ہوتا، اس کے بدلے وہ اپنے ہی نفس کو بلا رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اپنے نفس کی ڈیولپمنٹ وہ کر نہیں پائے گا جب تک وہ پیٹرن موجود نہیں ہوگا. تو وہ لوگ جو اس پیٹرن سے باہر آ جاتے ہیں، جو اس سانچے کے اندر نہیں رہتے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتے. تو خدا نے کہا ہے کہ جو لوگ خدا کو بلا دیتے ہیں وہ بیسیکلی خدا کو نہیں بلا رہے ہوتے، وہ اپنی ذات کو ہی بلا دیتے ہیں. تو یہ اس لیے ہمیں اس پیٹرن کے اندر رہنا ہے. وہ پیٹرن جو ہے وہ خدا کے قوانین ہیں جس کے اندر رہ کے ہم نے ڈیولپ ہونا ہے. اب یہ ہے کیا؟ اس کے لیے قرآن میں ہے کہ یہ خدا کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، خدا کے جو رنگ ہیں، ان رنگوں کو، کیونکہ خدا ایک ذات ہے ہائر فارم میں، ہائیلی ڈیولپ، الٹیمیٹلی ڈیولپڈ فارم میں، اور اس نے ہمیں بھی ذات ہی دی ہے جو انڈیولپڈ فارم میں تھی. تو اس ذات، ہماری ذات کے اندر بھی وہی ایٹریبیوٹس آ سکتے ہیں ہیومن لمیٹڈ لیول کے اوپر، اگر ہم اس کے، ہمارے اندر پوٹینشیل ہوتی ہے، ہمارے اندر انڈیولپڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایک اس کا ایٹریبیوٹ لے کے اپنی ذات کے اندر ڈیولپ کریں تو ہم بھی ویسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کانسیپٹ سامنے آنے کے آپ ہی رہے ہیں کہ ابھی یہ کتاب پہلے ہومو سیپین تھی، پھر ہومو ڈیوس کے چھوٹے چھوٹے خدا جو ہیومن خدا جو ہیں، وہ اسی وقت ہی ہوگا اگر انسان جو ہے خدا کے ایٹریبیوٹس کو، ان کی پرسنالٹی کے کریکٹرسٹک کو اپنی پرسنالٹی کے اندر ڈیولپ کرتا چلا جائے. تو اس سے ہوگا کیا کہ ہم خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہماری ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ ہے. اس میں ہماری جو پوٹینشیلز ہیں، ہماری پوٹینشیل جو ہیں وہ بھی انلمیٹڈ ہیں. ابھی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے لیکن وہ ہیں انلمیٹڈ. خدا تو انلمیٹڈ ہے دونوں سائڈوں پہ، نہ اس کی وہ ازل سے ابد تک ہے، تو وہ نہ اس کی بگننگ ہے نہ اس کی اینڈ ہے. انسان کی بگننگ ہے مگر انسان کا اینڈ نہیں ہے، یہ بھی آن گوئنگ ہے. تو اس لیے ہماری پوٹینشیلز کا ہمیں ابھی ادراک نہیں ہے. پوٹینشیلز کی کو سمجھنے کے لیے قرآن میں ایک لفظ ہے سدرۃ المنتہا، کہ ہر انسان کی ایک سدرۃ المنتہا ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوٹینشیلز کو کس ہائٹ پہ لے جا سکتا ہے. تو وہ بیسیکلی انہی ایٹریبیوٹس کو سمجھنا ہوتا ہے، اور انہی ایٹریبیوٹس کی جتنی زیادہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کی سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ بعد از خدا بزرگ توری قصہ مختصر، انہوں نے انہی ایٹریبیوٹس کو اپنی ذات میں بہت ہی ہائی مقام پر لے جا چکے ہوئے تھے. تبھی ان کو خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں خلق عظیم پر پایا. تو تمہارے جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت زیادہ تھی انہی ایٹریبیوٹس کے حساب سے. تو میرا ایک دوست ہے وہاں پہ، اس نے مجھ سے پوچھا، پلمنالوجسٹ تھا، کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو اس کو میں نے پھر اس لفظ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا، اس کو 2 دن بعد بتایا ایک شعر میں کہ پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے، پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے،
جان لے تو تیری سدرۃ المنتہا کیا ہے. تو یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ ہر انسان کو اپنی پتہ ہونی چاہیے. ہماری پوٹینشیل، ہر انسان یونیک ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ پوٹینشیلز ہوتی ہیں. ہم ان پوٹینشیلز پہ غور نہیں کر رہے ہوتے، ہم کچھ اور چیزوں پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے میں یہ چاہتا ہوں، آپ اس کے اوپر ورک کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی وہ پوٹینشیلز جو ہیں وہ ایکچولائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ان پوٹینشیلز کو بیسیکلی، پوٹینشیل کا مطلب ہوتا ہے وہ انرجی جو آپ کے اندر موجود تو ہے لیکن وہ پوٹینشیل انرجی کائنیٹک نہیں بن رہی، اس کے اندر حرارت اور موومنٹ نہیں آ رہی. موومنٹ لانے کے لیے انسان کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی کہ خدا کے ایٹریبیوٹس کو سمجھنا پڑے گا. اس کے لیے جو منوجلسنا کتاب میں خدا کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ اگر آپ ان کو غور سے سمجھیں گے تو ایک ایک ایٹریبیوٹس جو ہے، اگر وہ رازق ہے تو ہم بھی رازق بن سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ. اگر وہ خالق ہے ہم بھی خالق بن سکتے ہیں. چھوٹا سا شیر بنا دینا اس کریشن، میں ہیومن کی کریشن ہے، یہ کوئی چیز بنا دینا، یہ کریشن جو ہے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ہم یہ بول رہے ہیں، کریشن کر رہے ہیں، الفاظوں کو ایک خاص پرپورشن میں جوڑ کے آگے ڈلیور کر رہے ہیں، یہ بھی کریشن ہے. مائنڈ کی کریشن ہے، باڈی بھی کریٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کا اگر ادراک ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پہلی برتھ جو ہے، جیسے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، وہ حیوانی ہوتی ہے، وہ اینیملسٹک ہوتی ہے، وہ وداؤٹ چوائس ہوتی ہے. وہ اس کی چوائس نہیں ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہو، کس ریلیجن میں پیدا ہو، کس کنٹری میں پیدا ہو. وہ ہر چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، پیرنٹس کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، اسکول کی طرف سے، ریلیجن کی طرف سے. وہ ساری وداؤٹ چوائس ہوتی ہے، اس کی کوئی چوائس نہیں تھی. ہم اس کو کچھ بنائے چلے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتا نہیں ہے. میں وہ تھا ہی نہیں. کچھ میرے پیرنٹس نے کچھ ڈال دیا، کچھ سوسائٹی نے ڈال دیا، کچھ چیزوں کو میں نے خود انٹرنلائز کر لیا اسکین کر کے. تو وہ ساری چیزیں جو میں اسکین کر رہا تھا وہ بیسیکلی اس سوسائٹی کے نارمز اینڈ ابنارمز سے، اس سوسائٹی کی ایتھکس سے. ضروری نہیں اس سوسائٹی کی ایتھکس ٹھیک ہوں. تو ہر انسان جو ہوتا ہے وہ ایک پروڈکٹ ہوتا ہے اپنی انوائرمنٹ کی. ایک دوسرا بندہ جو دوسری انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے وہ دوسرے انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جو ہماری برتھ ہے اس کو تھورولی کرٹیکلی ہمیں ایویلویٹ کرنا. ہم یہاں آنے کے بعد جو ہمیں بنایا جاتا ہے، جو پہلی برتھ ہے، اس برتھ کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ویری کرٹیکلی. وہ اس طرح جب اس میں تو کانشیس ڈیولپ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ کا کانشیس ڈیولپ ہوتا ہے وہ ایک اپیفنی جیسے کہتے ہیں، ایک ایسا موڑ انسان کی زندگی میں آتا ہے. وہ 12 سال پہ بھی آ سکتا ہے، 15 سال پہ بھی آ سکتا ہے، 18 سال پہ. جب بھی وہ انسان شعوری طور پہ لاشعوری، پہلے وہ لاشعوری زندگی گزار رہا ہے، اینیملسٹک. اس کے لیے کہا ہے کہ وہ زندگی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کہ وہ جانوروں کی طرح ہوتا ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور اپنے متاع حیات جو جمع کرتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. جیسے کہ اس شعر میں ہے کہ میاں صاحب کیا کمال کر گئے، BA کیا، نوکری کی، بچے پیدا کیے، مر گئے. تو یہ جو ہے یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. تو بیسیکلی، اور ہم قرآن سے بھی آگے جاتا ہے کہ بل مدل، اس سے بھی ہم گر جاتے ہیں، جانوروں سے بھی. اولئک کالانعام بل مدل. تو یہ والی لائف جو ہے کہ ہمیں اس پہ نہیں جانا. یہ بیسیکلی اینیملسٹک ہے، وداؤٹ چوائس ہے، یہ ہماری ہے ہی.
جو وہ کہتے ہیں کہ your life is being lived even though you think you are living your life، یعنی کہ تمہاری زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے by your subconscious، تم سمجھ رہے ہو کہ تم اپنی زندگی گزار رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو غیر شعوری سطح پہ انسان ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی خود نہیں گزار رہے ہوتے۔ تو میجورٹی آف پاپولیشن جو ورلڈ کی ہوتی ہے، ہیومن سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ وہ 95% جو ہیں وہ سلیپ کانشیس پہ رہتے ہیں۔ سلیپ کانشیس مینس کہ وہ ہیبیچول ہوتے ہیں، ہیبٹس کے انہوں نے کچھ ہیبٹس ڈیولپ کی ہوتی ہیں، وہ اسی کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ لَا عَاقِلُونَ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں نہ علم ہوتا ہے، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ ہی ان کو شعور ہوتا ہے، نہ ہی شعوری زندگی پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اکثر ہوں، یہ بہت ہیں۔ تو ہیومن سائیکالوجی میں بھی ہے کہ 95% جو ہیں یہ سلیپ کانشیس پہ رہتے ہیں۔ تو ہم میجورٹی آف دا ٹائم اپنے کانشیس کو کال نہیں کرتے، کانشیسلی اویلیبل نہیں ہوتے، پریزنٹ میں نہیں رہتے۔ اس لیے پریزنٹ میں رہنا جو ہے وہ شعوری سطح پہ رہنا ہے۔ تو ہم میجورٹی آف دا ٹائم پاسٹ میں یا فیوچر میں، پاسٹ کا سوچ رہے ہیں یار یہ کر دیا تھا، فیوچر کا سوچ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو ہم انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہمیشہ پریزنٹ ہے، اس کا نہ کوئی پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے۔ جو اومنی پریزنٹ ہے اور وہ رائٹر ہے قرآن کا، اور قرآن جب وہ لکھ رہا ہے تو قرآن بھی پریزنٹ میں ہے، اس کا مطلب نہ قرآن کا پاسٹ ہے نہ قرآن کا فیوچر ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ پریزنٹ میں آج ہم سے ایڈریس کرتا ہے، ہر پریزنٹ میں قرآن پریزنٹ میں ہے۔ جو پریزنٹ حضرت ابراہیم کی تھی وہ اس میں ان سے ایڈریس کرتا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ان سے ایڈریس کرتا ہے، جو آج کے زمانے کی پریزنٹ ہے اس میں ہماری جو شعوری سطح ہے، علمی سطح ہے، وہ اس سے ہمیں ایڈریس کرتا ہے۔ تو قرآن کو جب ہم پڑھیں تو اس طرح پڑھیں کہ جیسے وہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے، ہمارے اوپر اتر رہا ہے، اس طرح سمجھیں۔ جب ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے تو پھر یہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے، آپ انجوائے کریں گے کہ وہ خدا آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ کوئی پچھلے زمانے کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ تو آج تمہارے لیے ہے۔ تو جب اس کو اس طرح دیکھیں گے، جیسے وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اس زمانے میں وہ ان سے ایڈریس کر رہا ہے، آج تو وہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو اس کا مطلب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والے میرا پیغام پہنچا دیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں اس طرح سے اس کو سمجھنا پڑے گا جس سے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے۔ اگر ہم اس کو کچھ پرانے زمانے کی کہانیاں سمجھیں گے یا قصے، تو یہ پھر ہم اپنے آپ پہ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ جو چیز، جو نالج آپ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بھی سٹیجز ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے پڑھنا، صرف قرآن کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے پڑھ کے سمجھنا، ایک ہوتا ہے سمجھ کر اس کی کمپریہنشن کرنا۔ سو ریڈنگ، انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن، اور کمپریہنشن کے بعد ڈیٹیکشن، کہ آپ نے یہ ساری کتاب پڑھی ہے، اس کا لب لباب کیا تھا، یہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کتاب پڑھنے کے بعد وہ چاہ کیا رہا ہے ہم سے۔ تو جو بھی کتاب پڑھے اس کی یہ سٹیجز ہیں۔ اگر صرف انڈرسٹینڈنگ تک کی ہے تو وہ بات، جب تک آپ اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے لے کے ڈیڈکشن تک نہیں جائیں گے، آپ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ فارمولا جب تک آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوگی آپ اس کو لیب میں نہیں لے جا سکتے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول تک ہو پھر آپ اس کو اپلائی کریں اپنی ذات پہ۔ تو جب تک وہ تھیوریٹیکل ہے، جب تک آپ یہ انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہیں، تو وہ ایک آپ کی شعوری سطح پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن پریکٹیکل آپ کی لائف میں نہیں آ رہا۔ تو قرآن بھی اسی طرح جب ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پھر ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر۔
وہ جب کرتے ہیں تب وہ آپ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. جب تک ہم سمجھ رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ تو ہے لیکن اس کا پریکٹیکلی عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی چیز جو ہم سمجھیں اس کو پریکٹیکل فارم میں لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. وہی اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو اس میں جو آپ کا سب کانشیس ہے یہ پارٹ جو پہلا لاشعوری ہے اس کو ایویلویٹ کرنا, اس کے اندر سے چیزوں کو نفی کرنا کہ یار یہ میرے پیرنٹس نے ڈالی تھی یا مولوی صاحب نے مجھے بتایا تھا لیکن آج پڑھنے کے بعد میں یہ ریئلائز کر رہا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو آپ اس کو کراس کر دیں. ٹھیک, کیوں کہ وہ لا الہ ہے یہ کہ جتنے بھی پرانے عقیدے, جتنے بھی پرانے بلیفس, جتنے بھی کانسیپٹ الہ غلط کانسیپٹ جو آپ نے بنا رکھے ہوتے ہیں ان کی نیگیشن کو لا الہ کہتے ہیں. تو لا الہ باطل ہے, الا اللہ حق ہے. جتنا لا الہ ختم ہوتا جائے گا یعنی کہ آپ جتنی ان رانگ بلیفز کو ختم کرتے جائیں گے حق ابھر کر سامنے آتا چلا جائے گا. تو یہ پروسیس جو ہے پینفل. اپنے پچھلے گیتوں کو نگیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے آپ کے ایک لینیج ہوتی ہے, آپ کے باپ دادا پردادا وہ سب یہی کرتے چلے آ رہے تھے, آپ کو بھی وہی کہہ دیا. اب آپ نے ان سب کو نگیٹ کرنا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی نیگیشن جو ہے یہ جو ہے لا الہ کا مقام ہے. الا اللہ کا مقام جو ہے اس کے بعد ہے وہ آٹومیٹک ہے. وہ جیسے جیسے آپ دعا کرتے جائیں گے آپ کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جاتا ہے آپ اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کون ہوں. تو ریئلائزیشن آف یور سیلف یہ وہ پوائنٹ ہے کہ میں کون ہوں. یہ تو میں نہیں تھا, جو پہلی لائف تھی یہ تو میں تھا ہی نہیں, یہ تو مجھے کسی نے کچھ بنایا تھا. لیکن جب آپ اس چیزوں کو لا کریں گے تو وہ نکھرتا ابھرتا سامنے آ جائے گا کہ جو آپ ہیں. اب وہ آپ جو ہیں یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ آپ کو ریئلائز کراتی ہے who is God. تو پہلے believing in yourself جو ہے lead to believe in God. یعنی کہ جس طرح آپ نے انگلش 2 پڑھنی ہے تو انگلش 2 آپ کو نہیں لینے دیں گے جب تک آپ کو انگلش 1 نہیں آتی. تو یہ سبجیکٹ جو ہے فرسٹ ایئر میں انگلش 1 پڑھیں گے تو انگلش 2 پڑھ سکیں گے. سو مینس کہ انگلش 1 is a prerequisite to English 2. اسی طرح ہی خدا کے اوپر ایمان لانا اس وقت تک نہیں ہوگا. یہ پری ریکوزٹ ہے ہیومن اپنے اوپر ایمان لائے تو پھر وہ خدا پہ ایمان لا سکتا ہے. تو یہ ہم جو ہیں وہ پہلا سٹیپ اس کا جو ہے وہ ہمارا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے, ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہم کون ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ ریئلائز کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ ان قوانین کو سامنے رکھیں گے یہ وہ پیٹرن ہے. قرآن جو ہے وہ آپ کو پیٹرن دے رہا ہے کہ پیٹرن کے اندر تمہاری ڈیولپمنٹ ہوگی. پیٹرن سے باہر ہوگے اولئک ہم الفاسقون, یہ وہ ہیں جو فاسق ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس پیٹرن سے نکل جاتے ہیں. پیٹرن کے اندر رہیں گے تو یہ ڈیولپ ہو جائیں گے. تو یہ پیٹرن جو خدا کے قوانین ہیں ان کو ہمیں ہر وقت اس کا ذکر کرنا ہے, اس کو ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے. جب نگاہوں کے سامنے ہوگا, دیکھیں یہ سائن بورڈز جو ہوتے ہیں, اب ہمیں زیادہ کلیئرٹی آ گئی ہے. یہاں پہ لاہور کے اندر پہلے سائن بورڈز نہیں تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ اب جب لاہور کی طرف آ رہے ہیں تو اب جب لاہور کا سائن بورڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب جب وہ آپ ایگزٹ لیں گے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں اب لاہور ہی جاؤں گا, اب میں پشاور یا کراچی نہیں جا سکتا. تو
اسی طرح ہی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ اپنی شعوری لائف ڈٹرمن کر لیتے ہیں، ان قوانین کے مطابق ان کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں اس سانچے کے اندر، تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ آبویسلی آپ جو جنت کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہونا، ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں یا جہنم۔ وہ انسان جو شعوری طور پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کر چکا ہوا ہے، جو نہیں کر چکا اس کو وہ اس طرح تھا جیسے وہاں پہ پہلے سائن نہیں تھے، تو وہ کبھی اس گلی میں ڈھونڈ رہا ہے، کبھی اس گلی میں ڈھونڈ رہا ہے، کبھی اس گلی میں جا رہا ہے، کبھی ادھر سے پوچھ رہا ہے، کبھی ادھر سے پوچھ رہا ہے۔ یہ وہ سچویشن تھی ہماری جب ہم ارلی ایج میں تھے، جب یہاں کوئی سائن نہیں ہوتے تھے، پوچھ کے ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ سچویشن اب چینج ہو گئی، اب سائن آ گئے ہیں تو اب ہم کسی سے نہیں پوچھتے، سامنے لکھا ہوتا ہے ادھر کر، بورڈ بڑے کلیئر لگا دیے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے جاتے ہیں، ہم خود ہی اپنی ڈائریکشن متعین کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے قرآن کے قوانین جو ہیں یہ بھی سائن بورڈز کی طرح ہیں، سائن پوسٹ ہیں یہ۔ ہم جب ان کو فالو کریں گے ممکن نہیں آپ کہیں اور جائیں گے، آپ صراط مستقیم پہ ہی رہیں گے۔ تو یہی طریقہ تھا جو اب ہمیں یہ چیزیں سمجھا رہی ہیں کہ ہمیں یہ کس طرح کرنا ہے۔ اس میں ابھی جو نئی نئی چیزیں ہیں، جیسے یہ ہمارے پاس سیل فون ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ اگر آپ غور سے ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک نمبر ہے، ہر سیل فون کا ایک نمبر ہے، وہ آپ کی فریکوینسی ہے۔ میں اگر فون یہاں پہ ہر بندہ ایک دوسرے کو فون کر رہا ہے، لاکھوں انسان جو ہیں اس کی فریکوینسیاں جو ہیں ایئر کے اندر گھوم رہی ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے، لیکن وہ جب آپ وہ نمبر ڈائل کرتے ہیں وہ اسپیسیفکلی اسی فون کے اندر جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان بھی یونیک ہے، اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہے، اس کا اپنا ایک کانشیس ہے، اس کا اپنا ایک شعور ہے، وہ صرف آپ ہی کے پاس آتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے شعور کو بیدار رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے شعور کو کال کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم دوسرے کے شعور کو کال کرتے ہیں، ہم فون کرتے ہیں تو اس کو بیل جاتی ہے، اسی طرح ہی آپ اپنے شعور کو بھی، یہ بھی اس کی بھی آپ ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سائن آتے ہیں کہ آپ اس وقت شعوری حالت میں یا غیر شعوری حالت میں، وہ اس کے لیے ایک پریکٹس کی ضرورت ہے، وہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ تو ہم جو اب ہمیں جو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی اس لیول کے اوپر جو چیزیں ہم نے پیچھے کر دی ہیں اس لیول پہ مت جائیں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ اب اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو خدا نے اس کو کہا کہ در پھٹے ہوں، اب تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہاری باڈی ختم ہو رہی ہے، تو عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو عمل کرنے سے پہلا جو ٹائم ہے، جب تو باڈی نہیں ہوگی تو پھر تو ہم پرفارم نہیں کر سکیں گے، ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اس وقت ضروری ہے جب اس کے بعد آپ پرفارم کر سکیں، عمل صالح کر سکیں، پروڈکٹیو ورک کر سکیں، کیونکہ پیچھے جو ہم نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، جو ہم جس میں گناہ کہتے ہیں یا سن کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ان لاز کے خلاف جانا ہوتا ہے جو خدا نے بنائے ہوتے ہیں، وہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے خدا کے لا پہ نہیں گئے، ایک غلطی کر دی جس کو مذہب میں گناہ کہتے ہیں۔ گناہ ایک بہت اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کر دیا، حالانکہ ایک غلطی کی آپ نے، آپ کو وہ لا نہیں پتا تھا یا پتا تھا اور اس کے خلاف چلے گئے۔ یہ غلطی جو ہے یاد رکھیے، جب اگر تو آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں، اس کو ریورس کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے۔ جب اگر اس کو انڈو نہیں کر سکتے تو اس کو فرگیٹ اینڈ فرگیو کر دیں، اس کو ذہن میں نہ رکھیں، جو ہو گئی ہیں کمپلیٹلی فرگیٹ کر دیں، بھول جائیں، فرگیو کر دیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، وہ خدا نے تو آ کے معاف نہیں کرنا ہوتا، وہ بیسیکلی آپ نے اپنے آپ کو ہی معافی دینی ہوتی ہے کہ یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جو آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے اصل پوائنٹ، یہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا،
یہ غلطی ہو گئی، اس سے لرن کریں اور اس کے بعد اس کو رپیٹ نہ کریں، یاد نہ کریں، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو غلطیاں ہیں، سیئات ہیں، وہ آپ کے اندر گلٹ کریٹ کرتی ہیں، اور جب گلٹ کریٹ کرتی ہیں وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، فیوچر میں جانے سے روکتی ہیں، آخرت کی طرف نہیں جانے دیتی، کھینچ کے رکھتی ہیں آپ کو۔ وہ گلٹ فیلنگ جو ہے آپ ہر بار سوچتے ہیں یار کیوں کر دیا تھا، نہیں پتہ نہیں کیوں کیا۔ تو یہ چیزیں جو بار بار اندر سے آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ آپ کو اگلا کام نہیں کرنے دے رہی ہے، اس لیے ان کو forget and forgive کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی یہی طریقہ بتایا ہے، ایک ہی اس کا لا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جتنی بھی سیئات ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، ان کو چھوڑ دو، وہ نہ تم انڈو کر سکتے ہو، نہ خدا ہی اس کو انڈو کرے گا، وہ ہیں ہوں گے چلے گی۔ اب کرو یہ کہ اس سے زیادہ حسنات کرنی شروع کر دو، وہ پروڈکٹیو کام کرو جس سے تمہارا یہ والا پلڑا حسنات کا بھاری ہو جائے، اور یہ ابھی یہ بھاری ہے تو ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے، تم اس لائف کے اسٹیج میں ہو کہ اپنی ڈائریکشنز سیدھی کر لو، اپنی انکلینیشن اس طرف کر لو، تاکہ یہ والے کام زیادہ کرنے شروع کر دو گے تو یہ بھاری ہو جائے گا جانے سے پہلے۔ تو نہ بھی ہو، اگر آپ نے ڈائریکشن لے لی ہے نا اس طرف، تو نیکسٹ لائف کے اندر آپ انکلائنڈ ہوں گے اسی طرف جانے کے۔ اگر غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تو کام خراب ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکشنز، اگر جب آپ کہیں بھول جاتے ہیں راستہ، تو آپ جب ڈائریکشن لے واپس آتے ہیں، 20 میل غلط گئے، 20 میل واپس آئے ہیں، پھر اس کے بعد صحیح ڈائریکشن جب لی ہے، تو اب صحیح ڈائریکشن جب لے لی ہے تو اب آپ ہر قدم جو ہے وہ اس ڈائریکشن سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جیسے انیشلی صحابہ کرام حضور پاک سے مل گئے، ابھی بڑی اگلی اسٹیج تھی، مشکلات کا وقت تھا، ساتھ ہی جنگ آ گئی بدر کی، کئی ان میں شہید ہو گئے، تو وہ ان کی ڈائریکشن تو ٹھیک ہو گئی تھی، وہ ٹھیک ہے، وہ گئے، وہ جنت میں گئے، ٹھیک ہے، وہ لائف انہوں نے جو ابھی انہوں نے کچھ زیادہ کام بھی نہیں کیے، آتے ہی پڑے جنگ آئی وہ گئے، لیکن وہ ڈائریکشن ٹھیک تھی۔ تو جب آپ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں گے اس کے بعد فکر نہیں کریں، اس کو بات پتہ ہے کہ آپ اسی طرف جائیں گے، آپ تو یہ تہیا کر لینا کہ یہ میری ڈائریکشن ہے، میں نے اسی طرف جانا ہے۔ ہاں اگر بار بار اس میں غلطیاں کریں گے تو پھر وہ آپ ڈٹرمن نہیں ہیں، ابھی آپ اس کو صحیح ڈائریکشن میں لا نہیں پا رہے، آپ کے اندر ڈویلٹی ہے، منافقت ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک شعر ہے کہ جام شکن وہ توڑتا جا رہا ہے جام، اور پھر پیتا جا رہا ہے، پھر توڑتا جا رہا ہے، تو وہ یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ وہ کرتے بھی جائیں غلطیاں اور پھر معافی بھی مانگتے جائیں، پھر مشکل ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا کیسے ہے، اس کے لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ادھر پتھروں پہ، پہاڑوں پہ جدھر جائیں پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 لفظ لکھے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو غور سے ایویلویٹ کریں تو وہ ہیں ایمان، یقین محکم، عمل پہن۔ ساری انسان کی جو بیس ہے، اس کی ورکنگ کی بیس جو ہے، اس کے عمل کی جو بیس ہے، وہ ان 3 لفظوں کے اندر ہے۔ جس طرح پوری ایوولوشن کی پروسیس جو ہے وہ قرآن نے 3 لفظوں میں کہا ہے، خالق، باری، مصور۔ اسی طرح ہی ہمارے پورے عمل کا پروسیس جو ہے وہ انہی 3 لفظوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کس طرح ہے کہ پہلا ہے ایمان۔ اب ایمان دیکھیں، ہر چیز کے اندر ایوولوشن ہوتی ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی آپ اللہ پہ مان لائیں اور قرآن پہ مان لائیں اور نبیوں پہ مان لائیں اور جناب آپ ٹھیک ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ نہ آپ پہلے دن خدا پہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ قرآن پہ ایمان لا سکتے ہیں۔ جب اپنے آپ پہ ایمان نہیں ہے تو خدا پہ ایمان کیسا؟ وہ کچھ زبان سے بولنے والی چیزیں ہوں گی، لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ تو کرنا ہوتا ہے، لا الہ پڑھنا تو نہیں ہوتا۔
دیکھیں نا، آپ نے کچھ چیزوں کو نگیٹ کرنا ہے، بڑے بڑے گیتوں کو جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں پہلے، ان کو نگیٹ کرنا ہے، بڑا مشکل کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، یہ پڑھنے کا نہیں تھا۔ تو لا الہ جو ہے اس میں سب سے پہلے جو پروسیس آئے گا وہ آپ کو دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کہ جب آپ یہاں چھوٹے چھوٹے ایمان پہلے بناتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سوسائٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جو لاز ہیں، بے شک مین میڈ ہی ہے کہ لال بتی پہ رکنا، ٹھیک ہے، باہر گاربیج نہیں پھینکنا سڑک پہ، یہ چھوٹے چھوٹے لاز ہیں جن کو ابائڈ کرنا سیکھیں۔ جب چھوٹے چھوٹے لاز کو آپ ابائڈ کرنے کی ہیبٹ بنا لیں گے تو بڑے لاز کو ابائڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ خدا کے لاز کو ہم ابائڈ نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑے لاز ہیں، ہمیں ایک ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے چھوٹے چھوٹے لاز کو فالو کر کے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے لاز کو آپ ڈیولپ کر لیں گے، ہیبٹ بنا لیں گے کہ یار میں نے لا پہ چلنا ہے، میں نے لا فل نہیں ہونا، مجھے لا ابائڈنگ سٹیزن ہونا ہے، اس سے یہ ہے کہ اس سے پھر خدا کے لاز کو بھی ابائڈ کرنے کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ فوراً کچھ نہیں ہونا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ ہے آپ کی تھاٹ جو ہے یا بلیف جو ہے آپ کا، یہ کانشیس جو ہے، یہ جب بھی آتا ہے ہم جو سوچتے ہیں اس میں ڈویلٹی ہوتی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ میں یہ پانی پیوں یا نہ پیوں، یہ میری مرضی ہے۔ تو اس میں ہر تھاٹ میں ڈویلٹی ہے۔ تو اب جب میں نے دیکھا کہ مجھے پیاس لگی ہے، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، ڈٹرمن کر لیا کہ میں نے پانی پینا ہے یا میں نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے، پہلے تھا ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، تو ڈٹرمن کرنا کہ میں کس ڈائریکشن میں جانا ہے، تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے ڈٹرمینیشن آف یور وٹ ایور پوائنٹ یو ڈیسائڈ کہ میں یہ کرنا ہے۔ ہمارے سے یہی نہیں ہو رہا ہوتا، ویٹ گین ہو چکا ہے، جانا کہ میں نے جم جوائن کرنا ہے، جا کے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اب آپ ہر روز سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میری حالت کیوں نہیں چینج ہو رہی، میں ہر روز سوچتا ہوں کہ مجھے جم جانا ہے اور میں جاتا بھی نہیں۔ تو وہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈویلٹی اس لیے آتی ہے کہ آپ کانشیسلی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے کرنا ہے، لیکن آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ ورک کرتا ہے، وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے، وہ آپ کو اٹھ کے جم جانے سے روک رہا ہوتا ہے۔ ٹھنڈ ہے نہیں جاؤ، کل چلے جانا، بارش ہو رہی ہے، آج کیا ضرورت ہے، کل کر لینا، وہ آپ کو اس کمفرٹ میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن ان دا سینس کہ یہ ہمیں اس نئی چیز کو جو نئی ہے اس کو نہیں لانے دے رہا ہوتا، وہ ہیبیچول جو ہے ان پہ رکھنا چاہتا ہے آپ کو، کہ وہ کمفرٹ زون ہے آپ کا، اس لیے وہ آپ کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ ہم نے اس کے بعد جو چیز ڈٹرمن کر لی، پھر اس کو ہم نے اس سب کانشیس پہ لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ قلم ہمیں دیا گیا ہے، ہماری کتاب لکھی نہیں گئی، تو خدا نے کہا کہ تم نے خود اپنے قلم سے اس پہ لکھنا ہے۔ کتاب ہماری سب کانشیس ہے، قلم ہمارا کانشیس ہے۔ جس دن ان دونوں کی لڑائی میں کانشیس جیت جاتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے سب کانشیس پہ۔ دیٹ از دا ٹائم کہ آپ وہ عمل شروع کرتے ہیں۔ تو لکھنا، کیونکہ خدا نے کائنات کی جن چیزوں کے اوپر بھی لکھ دیا ہوا ہے، جو وحی ڈالی ہے زمین میں، سورج میں، مکھی میں، جس میں بھی، وہ آٹومیٹک ہوتا ہے کہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے، خدا نے لکھا ہے۔ تو پوری کائنات اس چیز کی پوٹینشیلز کو میکسیمائز کر رہی ہوتی ہے۔ ہم لکھتے نہیں ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سب کانشیس بڑا غلط بلڈ ہو چکا ہوتا ہے ارلی ایج میں، اس کے خلاف ہمیں جانا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے، ریچول مائنڈ ہے، ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے، ہمارا سب کچھ اس کے اندر ہے، یہ ہمیں ادھر آنے نہیں دے رہا ہوتا۔ نہیں، یہ ہمیں بڑی اللاجیکل ریشنل دے رہا ہے کہ چھوڑو یار، آج ٹھنڈ ہے، باہر کیا جانا۔ تو جس دن آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے ویٹ کم کرنا ہے اور مجھے یہ جوائن کرنا ہے جم، اب یہ جو ڈٹرمینیشن آتی ہے نا، یہ کیسے آتی ہے؟ پہلے تو تھاٹ کو ڈویلٹی جو ہے اس کو وحدت کرنا،
اب اس کے اندر وحدت پیدا کرنا، یونیفائڈ کر لینا تھاٹ کو بھی یہ کرنا ہے آج سے بس. اب یہ اس چیز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی ہیبٹ بنانی ہوتی ہے. ہر نئی چیز جو آئے گی اس کی بھی تو ہیبٹ بنائیں گے تو باڈی کرے گا. کرنا سب کانشیس نے، لکھنا آپ نے ہے، کرنا سب کانشیس کائنات سے تعلق ہے اس کا. وہ آپ کے پھر ذرائع بناتا ہے، پھر آپ کے لیے ڈھونڈتا ہے لوگ یا کوئی چیز یا کوئی کتاب جس سے آپ کو یہ تو میں چاہ رہا تھا، وہ آپ کے لیے ذرائع پیدا کرتا ہے، مینز پیدا کرتا ہے. آپ جب لکھ دیتے ہیں نا، سب سے مشکل کام یہ ہے لکھنا. جس دن آپ لکھ دیتے ہیں پھر دیکھیں آپ کے کام آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر کائنات آپ کے اندر کے ملائکہ جو ہیں آپ کے، اور کائنات میں جو ملائکہ ہیں بڑے، یہ سارے اس ورک جو آپ نے لکھا ہے نا، ان کی ڈیوٹی ہے، یہ باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ. انہوں نے اس پروسیس پہ عمل کرنا ہے. آپ کی ہیڈر ختم، آپ کی ہیڈر تھی جب تک لکھنے کی، وہ لکھنے کے لیے آپ کو ریپیٹیشن کرنی پڑی. یا اللہ مجھے ہمت دے، یا اللہ مجھے ہمت دے، 30 پاؤنڈ بڑھ گیا ہے، میں نے جم جوائن کرنا ہے، میں نے ریڈیوس کرنا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جانا ہے، مجھے ڈائبٹیز ہو جانی ہے، ہائپر ٹینشن ہو جائے. آپ جب بار بار اس چیز کو ریپیٹ کریں گے، اس تھاٹ کو جو آپ نے یونیفائی کر دیا کرنا ہے، کرنے کے لیے اپنے ایموشنز کو ساتھ لانا پڑے گا. تھاٹ میں ڈویلٹی ختم کر کے یونیفائڈ، اس کے ساتھ ریپیٹیشن سے ایموشنز کو بلڈ کرنا، بلڈ کر کے اس دونوں کو ملا کے پیشن بنا لینا. جس دن وہ پیشن بن جائے گا نا، پیشن از دی ڈرائیونگ فورس. اس کو ہم کہتے ہیں یقین محکم. یہ ڈرائیونگ، یہ پیشن جو ہوتا ہے نا، یہ ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے. وہ عمل پہن کہ وہ جس کے اندر پرسسٹنسی ہوتی ہے، جس کے اندر پرسیورنسی ہوتی ہے، یہ آپ کو اس طرف لے جائے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈیلی واک کر رہے ہوں گے، ڈیلی ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، آپ اس میں انجوائے کر رہے ہوں گے. کیونکہ وہ دیکھیں جس چیز کو آپ باڈی کو ہیبٹ بنا دیتے ہیں نا، مثلا شروع میں جب ہم سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، ہم گرتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، خون بہتا ہے، ہم کہتے ہیں جانا، کئی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جانا بیٹھے مجھے نہیں سیکھنا، وہ گیو اپ کر دیتا ہے. جو گیو اپ نہیں کرتا اس کی ایک ہیبٹ بنا لیتا ہے. جس دن ہیبٹ بنا لیتا ہے پھر وہ خود کانشیسلی ڈرائیو نہیں کر رہا ہوتا، اس کی باڈی اس کو چلا رہی ہوتی ہے سائیکل کو. وہ تو یا ٹیکس کر رہا ہے یا گانے گا رہا ہے. پہلے جب سیکھ رہا تھا اس وقت اس سے یہ نہیں کہا، اس وقت تو بریکوں پہ اس کے اوپر پاؤں ہوتے ہیں اس کے. یہ پہلے جو ہیبٹ بنانے والا ٹائم ہے نا، یہ مشکل ہے. آپ دیکھیں گے ہم بچپن میں ہم نے سیکھے ہیں، گرے ہیں، چوٹیں لگی ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہیں، یہ بہت مشکل سے آپ وہ لکھتے ہیں. جب لکھ دیتے ہیں نا، اب یہ نہیں ہوتا کہ یار صبح اٹھاؤں تو اچھا یار مجھے چلنا پھر دوبارہ سے سیکھنا ہے. آپ دوبارہ وہ چلنا سیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ ایک دفعہ سیکھ لیا، لکھ دیا، آپ وہ باڈی آٹومیٹک کر دیتے ہیں. اب دوبارہ آپ کبھی نہیں سیکھتے. تو یہ جو ہے جس چیز کو آپ نے لکھنا ہے، جس چیز کو لکھ دیا، اس کے آپ کے ملائکہ بھی ورک اس پہ کریں گے، اور کائناتی جو پاورز ہیں وہ بھی مجبور ہیں. ان کو کہا ہوا ہے جس طرح ایک سیڈ کو ہم زمین میں لگاتے ہیں، کسان لگاتا ہے، رائٹ. سیڈ کے اوپر چونکہ خدا نے لکھا ہوتا ہے، جس پہ لکھا ہو نا، اس کے ساری کائناتی قوتیں اس سے منسلک ہوتی ہیں. لیکن زمین سے پانی، مٹی، چاند اس کو نمی دے رہا ہے، سورج اس کو حرارت دیتا ہے، کائنات کے جو دوسرے سٹارز ہیں اس سے منسلک ہیں، کیونکہ اس کے جو لکھا ہے اس کو پورا درخت بنا کے، پھر اس کے اندر پھل پھول لگا کے، آم لگا کے، پھر اس کے اندر سیڈ رکھنا ہوتا ہے. یہ اس کی میکس پوٹینشیل ہے. تو اس کے لیے پوری کائنات اس پہ ورک کرتی ہے. ہم لکھتے نہیں ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم کام مشکل ہے، میں یہ نہیں کہتا آسان، لیکن جب ہم لکھ دیں گے، بلیو می، جب آپ کسی چیز کو لکھ دیتے ہیں نا، وہ ہو جاتا ہے. وہ آپ کا پھر ہیڈک نہیں رہتا. آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں بچپن میں، اور جو کریں جو مشکل کام ہوتے ہیں نا، وہ شروع میں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو کر لیتے ہیں وہ سب سے آسان ہو جاتا ہے. تو ہر مشکل کام جو ہے اس کو آسان کرتے جائیں، مشکل کو پکڑ لیں، ڈٹرمن کر لیں، ایمان لے آئیں اس کے اوپر.
یقین محکم پیشن بنا لیں اس کو، اور اس کے بعد وہ عمل اہم خود بخود ہے، وہ سائیکل خود ہی چلتی ہے. آپ دیکھیں گاڑی خود ہی چل رہی ہوتی ہے، آپ کوئی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح ہے. سب سے مشکل کام یہ جو پہلا ہوتا ہے. تو یہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی تھاٹ کے اندر ڈویلٹی کو ختم کرنا. وہ کہتے ہیں نا کہ یار میں نے امریکہ پڑھنے جانا ہے، چلو اگر نہ جا سکا تو لندن چلا جاؤں گا. تو یو آر فیل ٹو بگن ود. جس چیز میں آپ نے سیکنڈ چوائس رکھی ہے وہ آپ کی جو ساری انرجی جو امریکہ کی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو نہ یہ ہوتا ہے نہ یہ ہوتا ہے. اس لیے سیکنڈ چوائس نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں جو انسان اچیور ہوتا ہے نا وہ سیکنڈ چوائس رکھتا ہی نہیں. دس از اٹ. میں نے کہا نا پینا ہے بس پینا ہے، یہ نہیں ملا تو وہ کچھ اور کر لوں گا. جس دن آپ نے یہ اس طرح ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیا پھر وہ آپ کے کام ہوں گے. کیونکہ اگر اس کے اندر اس میں لا کیا تھا، پروفیسر صاحب نے کئی دفعہ بتایا کہ if then and always، یہ لا ہے، یہ کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ پھر وہ ایسا ہی ہو. ٹھیک. اب ہم کیا کرتے ہیں if then else، اگر یہ نہ ہوا تو کچھ اور else کر لیں گے. یہ غلط ہے، یہ نہیں ٹھیک. ہم میجورٹی میں یہ کرتے ہیں، یار یہ نہیں ہوا تو یہ کر دیں گے. وہ دونوں ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے ڈٹرمنیشن وہ ہے کہ جس پہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں وہ ہو جائے گا. تو یہ اصول ہے، یہی لا ہے. اسی طرح ہی آپ نے رائٹ کرنا ہوتا ہے اپنے سب کانشیس کے اوپر. تو ہم جیسے جیسے ابھی تک علم بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں یہ چیزیں زیادہ سمجھ آ رہی ہیں. ہمیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ میں نے یہ اچھا یہ چھوٹی چیز اچیو کی. اسکول میں ہمیں سکھاتے تھے وہ 3 ڈنڈے ہوتے تھے، کتنا اونچا ہوتا ہے کتنا اونچا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں دوڑ کے آؤ، پہلے والا کراس کرو پھر دوسرا. وہ پہلا ہی نہیں کراس ہو رہا ہوتا. تو وہ جس دن پہلا کراس ہو جاتا ہے نا وہ اچیومنٹ آپ کے اندر ایک پاور پوٹینشیل انرجی ڈیولپ کرتی ہے. اس انرجی سے آپ دوسرا کراس کرتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر اور آتی ہے، وہ پھر تیسرا بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب ہم اچیو کرتے جاتے ہیں تو بڑی چیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا بنا لیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. چھوٹی رکھیں ابھی ٹارگیٹس کہ میں یہ کرنا ہے بس یہ کرنا ہے، تاکہ جس دن وہ ہو جائے گی نا آپ دیکھیں گے کہ ہو گئی، اب آپ اگلی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ اسی طرح ہی چھوٹے چھوٹے لاز کو اوائڈ کریں. سوسائٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن بنائیں، ان کو اچیو کریں. اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کو اگلے دوسرے بڑے لیول پہ لے جائے گی. یہ ہوتا اسی لیے نہیں ہے کہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ جانے کے بخشن دیگر نہ گیرن آدم بمیرت از بے یقین. کہ خدا نے ہمیں یہ جان دی ہوئی تھی صرف دینے کے لیے، لینے کے لیے تو نہیں دی تھی. تو کہتا ہے پھر آدم کیوں مرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آدم اس لیے مرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں ہوتا. یہ بات یقین جو ہے، ایمان جو ہے، یہ ہے پہلا اسٹیپ. یہ ہم اس کو بڑے لیول پہ بعد میں آتا ہے کہ خدا پہ ایمان اور اس کے قوانین پہ ایمان. پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ ایک چیز اچیو ہی نہیں کر رہے، چھوٹی سی چھوٹی بھی نہیں کر رہے، تو پھر بڑی کی تو فغیر اباؤٹ. تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اچیو کرنا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بڑا اچھا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جب دل اور دماغ اکیلا، اس کو کہتے ہیں مائنڈ سیٹ گولز، اس کو کہتے ہیں ہارٹ سیٹ گولز. مائنڈ سیٹ گولز جو اگر اس کے اوپر چلیں گے تو کوئی مشکل آ جاتی ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں.
لیکن جو ہارٹ سیٹ گولز ہوتے ہیں، جو پیشن ہوتا ہے، اس کے سامنے کہتے ہیں پہاڑ آ جائیں، دریا آ جائے، وہ سب چیزوں کو پار کر جاتا ہے کہ پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ ہر چیز کو پار کر جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل کہانی. اب ہم ابھی تک بہت زیادہ لوگ ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یار کہ ہماری ابتدا کیا تھی، ہم کہاں سے پیدا ہوئے، کیسے یہ سارا نظام بنا، کرتے کرتے کہاں پہنچا. اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے پیچھے جو ہوا ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا، چلو جان لوں گا کہ کیسے آیا، لیکن آگے جانا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. تو میں اپنی انتہا چاہتا ہوں، تو میں اپنی ڈیولپمنٹ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ پھر پیڑ بن کے اس میں پھول لگیں، اور پھر جو اس کے اندر جب میرے سیڈ میرے اندر ہوتا ہے، آخرت میرے اندر ہوتی ہے، جنت میرے اندر ہوتی ہے، جہنم میرے اندر ہوتی ہے. انسان کے ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے. میں نے اس آخرت کو آج ڈیولپ کرنا ہے، اس جنت کو آج سے ڈیولپ کرنا ہے. اگر وہ ڈیولپ ہو گئی ہے تو مل جائے گی، نہیں ہوئی تو نہیں ملے گی. تو اگر میں جہنم ڈیولپ کر رہا ہوں تو جہنم ہے، جنت ڈیولپ کر رہا ہوں تو جنت ہے، آخرت کی تیاری کر رہا ہوں تو آخرت ملے گی، یعنی کہ اچھا فیوچر ملے گا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم نے اپنے اندر ہی ڈیولپ کرنا ہے، باہر سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی. خدا نے بھی یہ کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کوئی باہر سے کچھ نہیں ہے، کوئی نیشن نہیں بن سکتی، ہم بھی نہیں بناتے. وہ بنانے کے لیے آپ کو اندر ایک چینج لانی ہے. اندر چینج آتی ہے تو باہر کی چینج آٹومیٹک ہے. باہر چینج جتنی مرضی لے آئیں، کتنے پارک بنا دیں، بلڈنگیں بنا دیں، کاریں بڑی بڑی بنا دیں، اس سے انسانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آج پہلے سے بھی زیادہ بھوکی ہے. اندر ایک چینج آئے گی. ہم ایسی نئی دنیا چاہتے ہیں، ہم ایک ڈفرینٹ دنیا چاہتے ہیں جس میں ہر ایک کی نشو و نما ہو، ہر ایک کو پھلے پھولے. تو اس کے لیے آپ کو ایک اندر چینج لانی چاہیے. اقبال نے کہا ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ باہر کی چیزیں بنانے سے جہان نہیں بن جاتے کہ بڑا خوبصورت ہو گیا. وہاں پہ بھی ڈپریشن ہے، آپریشن ہے، سوسائڈل ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ڈپریشن ہو رہا ہے. یہ گاڑیاں آنے سے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں یہاں بننے سے کوئی چینج تو نہیں آئی. ڈپریشن بڑھ گیا، دوائیاں زیادہ آ گئیں، بیماریاں سائیکولوجیکل بڑھ گئیں. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر چینج نہیں آ رہی. جس دن اندر چینج آئے گی باہر کی دنیا آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گی. یہ یاد رکھیں. یہی قانون ہے خدا کا بھی ہے. اقبال نے اس کو بڑا سمجھایا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور ان کے اوپر آج سے اس لیے کہ ہمارے پاس ابھی باڈی ہے، باڈی جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے، اس کے ٹولز ابھی ورکنگ ہیں، ان ایکشن ہیں. اگر ان کو یوز کر کے ہم ڈائریکشن چینج کر دیں اندر سے، باہر وہ باڈی ویسے ہی پرفارم کرتی ہے. اندر جو میں سوچ لیتا ہوں باڈی نے وہی کرنا ہے. باڈی کی کیا مجال میرے خلاف ہے، میں کہوں یہ اٹھائے گی، اس کے بغیر اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ نہ کرے. اسی لیے وہ وہاں پہ کہے گا نا کہ تو نے مجھے آرڈر دیا تھا، یاد ہے تم نے یہ آرڈر دیا تھا چوری کر، میں نے نہیں کی تھی، تمہارا آرڈر تھا، میری تو کوئی مجال ہی نہیں تھی تمہارے خلاف جانے کی. تو یہ جو چیز ہے ہمیں پتہ ہے، ان چیزوں کا سب کا پتہ ہے، ہمارا یقین نہیں ہے اس پہ. وہ کہہ رہا ہے کہ تو خدائے لم یزل کا دست قدرت، تو زبان تو ہے، یعنی کہ وہ خدا جس کو کبھی زوال ہی نہیں آنا، اس کا تو دست ہاتھ ہے اور زبان ہے، یعنی کہ تجھے بھی نہیں. کیسی بات ہے کہ تجھے بھی نہیں. اگر تو اس کا دست ہاتھ اور زبان ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کہتا ہے کہ یقین پیدا کر اے غافل کہ تو مغلوب ہے، کہ تمہارے اوپر اتنے ڈاؤٹس آ چکے ہوئے ہیں
کہ تو اس بات کو یقین ہی نہیں کر رہا کہ تو ہاتھ ہے اور زبان ہے خدا کی، اس پہ یقین کر لے، جس دن کر لے گا تو اس کی تو سارے کام کرے گا جو خدا چاہ رہا ہے تم سے۔ وہ تو بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، وہ تو نہیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بن جائے دنیا میں وہ جو میرا کام کر دے۔ وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کوئی بنا ابھی تک نہیں، کوئی بھی نہیں، ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہا، میرے ایٹریبیوٹس اس کے اندر ہی نہیں ہیں۔ جب تک اس کے ایٹریبیوٹس کسی بندے میں نہیں آتے وہ اس سے کام نہیں لیتا، اسی سے لے گا جو اس جیسا ہوگا۔ تو کہتا ہے کہ تو بن نہیں پا رہا، کیا ہو گیا تجھے؟ بن تو صحیح، بنے گا تو میں فوراً کہوں گا لے بھائی یہ میری زبان ہو گیا، یہ میرا دست ہو گیا، یہ میرا کام کر دے گا۔ خدا اس پہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ کام کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال، ہمارے 1000 سال اللہ کا ایک دن، تو 23 سال تو انہوں نے کہا کہ وہی تو اتنی جلدی پلک جھپکتے میں رسول تم نے یہ کام کر دیا، پلک جھپکتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی سپیڈ ہے 23 سال خدا کے لیے کہ وہ انہوں نے پلک جھپکتے میں کر دیا۔ تو انسان جو ہے وہ اب خدا کے، ہمیں بھی اپنا ٹائم خدا کے ٹائم کے ساتھ کرنا ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ 1000 کو میرا ایک دن، تمہارا بھی وہ ایک دن ہو جانا چاہیے، اور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کبوتر خط لے کے جاتا تھا، مہینے بعد واپس آتا تھا، ٹھیک؟ اب آپ ریئل ٹائم میں 1 کروڑ ای میل لکھنے میں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو ہم نے بھی اس ٹائم کو سپیڈ اپ کیا، کر دیا، بہت زیادہ کر دیا۔ تو ابھی وہ ٹائم ہمارا، آپ دیکھیں کہ ہم نے ٹائم کو اتنا سپیڈ اپ کر دیا۔ میں ابھی بات کر رہا تھا میرے اپنے کزن سے کہ پروفیسر صاحب نے بتایا تھا نا کہ منٹ سیکنڈ کی سوئی جو ہوتی ہے وہ ہم ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، جو موو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ منٹ کی ہوتی ہے وہ ٹک کر کے کرتی ہے، آپ دیکھتے رہے موو نہیں کر رہی ہوتی۔ وہ ایونٹس ہوتے ہیں کہ جی جناب ٹوین ٹاور گر گیا، یہ ایونٹ ہوا، اس کے بعد جو بھی ہوا، وہ ایونٹس ہیں۔ جو گھنٹے کی سوئی ہوتی ہے وہ نیچر ہے، نیچر بھی ایٹ ورک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ گھنٹے کی سوئی کو غور سے دیکھتے رہیں تو کتنی دیر بھی دیکھتے رہیں وہ موو نہیں کر رہی ہوتی، لیکن وہ موو کرتی ہے۔ تو نیچر بھی ایٹ ورک ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ غور کریں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ صرف غور کریں کہ نیچر اس وقت اتنی زیادہ پرفارم کر رہی ہے۔ آپ غور سے دیکھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی سپیڈ ہم نے کر دی کہ نیچر کا ٹائم ہمارے منٹ اور ایٹ لیسٹ منٹس والی سوئی تک تو آ گیا ہوا ہے۔ ہر روز نئے ایونٹ ہو رہے ہیں، دیکھیں نا، پہلے ایونٹ ہوا، پھر اس کے بعد کچھ اور ہوا، بیچ میں گیپ ہے، اب ہر روز نئے ایونٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ منٹ والی سوئی ہوتی ہے۔ نیچر بھی اتنی سپیڈ سے ورک، نیچر اس وقت ورک کرتی ہے سپیڈ سے، یا ہمیں لگتا ہے جب ہم نے ٹائم کو فاسٹ کیا، نیچر اس وقت تیز ہوتی ہے جب انسانیت جو ہے وہ کلیکٹیولی ایک سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو نیچر اس وقت پریشان ہوتی ہے کہ اس کو بچا لو۔ تو ہو سکتا ہے، جیسے ہسٹورین لکھتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں رومن اور پرشین ایک ایسے لیول پہ آ چکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ باربیرک ہو چکے ہوئے تھے، وہ ملٹرائزڈ ہو چکے ہوئے تھے، تو وہ کلیش ہونے والا تھا۔ تو کلیش اور سیولائزیشن میں بڑی ڈیتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ جانے جاتی ہیں کلیکٹیولی۔ تو ابھی بھی ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس کو بچانا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک بڑی کیٹاسٹروفک سچویشن ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں۔ تو نیچر جو ہے بڑی تیزی سے ایکٹ کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر روز نئے ایونٹ، یہ ہم سوچ سکتے تھے کہ انڈیا میں یہ ہوگا، اتنی بڑی سیکولر سوسائٹی، سڈنلی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کی شروع ہو گئی، ادھر امریکہ کا یہ حال ہو گیا، ادھر برٹن کا یہ حال ہو گیا، نیشنز ہیں، نیشن آپ دیکھ رہے ہیں کتنی چینجز آ رہی ہیں۔ میں 40 سال 50 سال کے اندر چائنا اوپر چلا گیا اتنی اسپیڈ سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم، یا ٹائم فاسٹ ہو گیا، یا نیچر تیز ہو گئی ہے، کچھ ہوا، یا ہم اس کے لائن کر کے اس کے قریب آ چکے ہوئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بھی اپنی ایک ڈائریکشن دینی پڑے گی، اور اپنے اندر ایک چینج لانی پڑے گی
اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک نان ریپڈ آئی موومنٹ اور ایک ہوتی ہے ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. 2 طرح کی سلیپس ہوتی ہیں اور ہر 90 منٹ یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. سائیکل ہوتے ہیں 3 سے 4 اور یہ 90 منٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے. تو اس میں ہر سائیکل میں ڈریمز آتی ہیں جو کہ ریم میں ہوتی ہیں, ریپڈ آئی موومنٹ میں. جو نان ریپڈ آئی موومنٹ ہے اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے N1 جس میں ابھی ہم نیند اور جاگے ہوئے ہوتے ہیں, کائنڈ آف سلیپ اور ویکفulness کی سٹیج ہوتی ہے کہ آدھے سوئے آدھے جاگے, جس کو ہم کہتے ہیں ہپناگوگک ہیلوسینیشنز, کہ اس کے اندر آپ کو ویژول اینڈ ہیئرنگ ہیلوسینیشن ہو سکتی ہیں. آپ کو لگے گا جیسے آپ کچھ سن رہے ہیں, آپ کو لگے گا دروازہ ہی آپ کو کچھ اور چیز نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہپناگوگک جرک سے ہوتے ہیں. آپ لگا کہ آپ فال کر رہے ہیں اور آپ سڈنلی اٹھ جاتے ہیں. تو یہ وہ مومنٹس ہیں جب آپ کو نیند آئی ہوئی ہے, سو نہیں رہے, اس پوائنٹ کے اندر, اسی کے اندر ہی وہ سلیپ واکنگ وغیرہ وہ آگے آ کے آتی ہے. تو یہ جو سٹیج ہے اس کے اندر ہماری جو ہے میلاٹونن وہ زیادہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے ہم سلیپ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور وہ خیر بایولوجی کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ریم سلیپ ہے اور آخری سٹیج اس کی N3 ہے وہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے. اس میں کوئی خواب نہیں آتا, اس میں آپ موو کرتے ہیں, ٹرن لیتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن اس میں خواب نہیں آتا. اگر کبھی آ بھی جائے تو نائٹ میئر ہوتا ہے, خواب نہیں ہوتا. ریم سلیپ جو ہے ریپڈ آئی موومنٹ, اس کے اندر آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن آئیز بڑی تیزی سے موو کر رہی ہوتی ہیں, بیک اینڈ فورتھ. تو اس کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں, خدا کہتا ہے کہ جب تم رات کو سوتے ہو یا تمہاری باڈی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم تمہارے سب کانشیس اور کانشیس کے درمیان جو سوئچ ہے اس کو آف کر دیتے ہیں اور کانشیس کو اپنے شعور کو اپنے پاس لے جاتے ہیں. اور اگر تو آپ کی باڈی زندہ ہوتی ہے, آپ کے ٹولز کام سٹل کر رہے ہیں, تو ہم بغیر کسی ملاوٹ کے اور چینج کیے ہوئے تمہارے میموری کو, تمہارے شعور کو تمہیں واپس صبح دے دیتے ہیں. اگر تمہاری باڈی کے اعضاء کام نہیں کر رہے تو ہم کو واپس نہیں رکھتے, اپنے دیتے اور اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ قرآن کے اندر ڈفرنس ہے کہ اس صورت میں آپ کو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے, یہ چھوٹی سی موت ہے. تو اب چھوٹی سی موت کو سمجھنے کے لیے کہ موت کے بعد کیا ہوگا, میں اس طرف آتا ہوں آہستہ آہستہ. تو یہ ڈریم کی جب ڈریم آتی ہے نا تو باڈی, یہ ہمارے مڈ برین سے آپریٹ ہوتی ہیں چیزیں, وہاں سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ہماری پوری باڈی کے مسلز کو پیرالائز کر دیتا ہے پہلے. تو سارے مسل پیرالائز ہو جاتے ہیں ڈریم کے ریم سلیپ میں. اس میں ہم موو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ڈریم آنی ہے. ڈریم جو ہوتی ہے وہ آپ کی, اب دیکھیں نا جیسے امیجنیشن ہے, تو اگر آپ ڈریم میں دوڑ رہے ہیں تو اگر آپ کی باڈی زندہ ہوتی, ایکٹیو ہوتی, تو آپ لٹرلی دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی کو مار رہے ہیں تو ڈریم میں اگر آپ مار رہے ہیں اور اگر باڈی واقعی موو کر رہی ہوتی تو آپ ریلی مار دیتے کسی کو. اس لیے باڈی کو پہلے پیرالائز کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈریمز آتی ہیں. اچھا, اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پیراڈاکسیکل سلیپ ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی ڈیڈ ہوتی ہے, آپ کا مائنڈ ایکچولی ویری ایکٹیو ہوتا ہے, بہت ایکٹیو ہوتا ہے, بہت فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت. اچھا, باقی اس چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. ہاں جی, تو اب سلیپ جو ہے اس کے اندر ڈریمز ہیں. اب یہاں ہم بات کریں گے کہ یہ ڈریمز ہیں کیا. یہ بیسیکلی ایک پورا چیپٹر ہے جس کو میں آہستہ آہستہ دیکھوں گا. ابھی میں نے شروع تھوڑا سا کیا ٹچ اس کو. اکارڈنگ ٹو ایرک فرام
یہ forgotten language ہے, یہ itself a language ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. پچھلے ٹائمز میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری سٹوری میں دیکھیں تو وہ اس ڈریمز کی لینگویج کو سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب اس وقت جو تھا وہ یہ پاور انسان اچیو کر سکتا ہے, اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ڈریمز کی جو لینگویج ہے اگر ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی تو ہم بہت زیادہ چیزوں ہمیں جو یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ ڈریم جو آپ دیکھتے ہیں نا وہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں لفظ بول رہا ہوں اینی تو یہ اس کے اندر کلوز ہوتے ہیں, سمبولیکل ہوتے ہیں. ڈریم سمبولیکل ہوتی ہے, اس میں سمبلز آتے ہیں جس کو آپ نے دیکھ کے اس سے گیس کرنا ہوتا ہے. آپ وہ آپ کے لیے تنبیہ بھی ہوتا ہے, ایک الارم بھی ہوتا ہے, کئی ڈریمز ہوتے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھیں کچھ چیزیں میں آپ اس ٹچ کرتا جاؤں گا کہ ڈریم کے اندر اب آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں, دیکھتے ہیں اپنے آپ کو, تو وہ سیلف جو ہوتی ہے وہ وداؤٹ باڈی ہوتی ہے. اب آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ ہماری موت کے بعد جو زندگی ہوگی اس میں باڈی نہیں ہوگی, وہ میٹا فزیکل ہوگی. اب خدا دیکھیں, خدا کہتا ہے کہ تم ہر چیز پہ غور و فکر کرو, دن اور رات پہ غور و فکر کرو, نیند اور موت پہ غور و فکر کرو, تمہیں اس میں بڑی نشانیاں ملیں گی. نشانیاں یہ ہیں کہ دیکھو ہمیں پہلے پتا تھا کہ ہم اگلی دنیا کے بارے میں سوچ نہیں سکتے, ہم وہ ہمارے ادراک میں آ نہیں رہا کہ آگے کیسے ہوگا. وہ کہہ رہا ہے ایسے ہوگا, ہم ہر روز آپ کو دکھاتے ہیں. تو وہ بیسیکلی وہ یہ کہہ یہ رہا ہے کہ جو اس کے اندر تم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہو وہ اس کی باڈی نہیں ہوتی, وہ صرف سیلف ہوتی ہے. وہ سیلف محسوس بھی کرتی ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, باقاعدہ فیلنگز آتی ہیں, ہیٹ محسوس ہوتی ہے دوسرے انسان کی آپ کو. تو وہ لیکن میں اس پہ مجھے ہلکا سا یاد ہے, میں آپ سب کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ اس پہ غور کرنا, دیکھنا. مجھے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کیونکہ مجھے ایک ڈریم یاد ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈریم کے اندر اگر شیشے کے سامنے دیکھیں تو کیا ہوگا. آپ شیشے میں نظر آئیں گے, چانسز ہیں کہ نہیں. اگر آئیں گے تو وہ آپ نہیں ہوں گے, آپ کی امیجینیشن ہوگی ڈریم میں, وہ آپ کی شکل نہیں ہوگی کیونکہ آپ باڈی میں نہیں. مرر میں تو وہ نظر آئے گا جو باڈی ہوگی, سیلف تو مرر میں نظر نہیں آ سکتی. شیشے کے اندر اگر کھڑے ہوں گے آپ کی باڈی نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا, غور سے آئندہ کبھی خواب میں ایسا آئے, غور سے دیکھنا کہ وہ آپ ہی کی شکل تھی یا کسی اور کی تھی, یا وہ آپ کی امیجینیشن. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس کا کلو جو ہے بڑا اچھا کام دے گا. خواب کے اندر ہماری وہی فیلنگز ہوتی ہیں جو اس دنیا میں ہوتی ہیں, وہ میٹا فزیکل لائف کے اندر فیلنگز وہی آپ کی ہیں. موت کے بعد جو فیلنگز ہوں گی وہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں ہر رات. آپ اپنے ریلیٹیوز کو ملتے ہیں ڈریمز کے اندر, اپنے ریلیٹیوز سے ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان ریلیٹیوز سے ملتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہ غور کرتے جائیں, اس کو ذہن میں رکھیں اور اس پہ غور کرتے جائیں کہ یہ کیا ہے, وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے آپ کو. آپ کو کبھی ایکسپیرینس ہوا کہ آپ ڈریم کے اندر ڈریم کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ آپ ڈریم کر رہے ہیں لیکن وہ ڈریم ہوتی ہے. اس کے اوپر یہ شعر فٹ تو نہیں آتا ہے غالب کا, کیونکہ غالب کچھ اور بات کر رہا ہے لیکن وہ بات اسی ڈیپتھ کے اندر ہے. اس نے بڑی
اس نے کہا ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم مشہود ہے، غیب غیب جس کو ہم سمجھتے ہیں مشہود ہے، خواب میں ہنوز ہے، خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. تو یہ وہی ڈیپ لیول ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس دنیا کو کہہ رہا ہے نا کہ ہم یہ واما ہے، خواب ہے، اس کے اندر خواب میں ہم رہ رہے ہیں، تو وہ ایک ڈیپ چیز اور اس کی طرف چلے جاتی ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ خواب کے اندر خواب کا آنا اور اس کا ادراک بھی آپ کو ہو کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں خواب. اس کے بعد خواب کا جو میجورٹی آف ہمیں ہر انسان کو ہر روز ہر رات سلیپ کے اندر 3 سے 4 خواب آتے ہیں، لیکن آپ کو کسی کو یاد نہیں رہتے، اور کبھی اگر یاد رہ بھی گئے تو ودن 10 منٹس وہ بھول جاتے ہیں. ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے. آپ اچھا خواب آتے ہیں یاد نہیں رہتے بالکل ہی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آیا ہی نہیں تھا کہ نہیں آیا تھا، لیکن آتے ضرور ہیں. ریم کے اندر خواب آتے ہیں آگے کو. اچھا اب اس خواب کو آپ کی میموری نہیں بنتی. کیوں؟ وہ خواب وہ آپ کو یاد رہتا ہے جو آپ اپنے ٹائم سے پہلے جاگ جائیں، تو آپ کو خواب تھوڑی دیر یاد رہتا ہے، پھر وہ 10-15 منٹ بعد یاد کریں گے بھول جائے گا. تو یہ سارے وہ والے خواب جو ہوتے ہیں سب کانشیس خواب ہوتے ہیں. جس طرح ہماری سب کانشیس چوائسز ہوتی ہیں اسی طرح یہ سب کانشیس خواب ہوتے ہیں. ان کی میموری جو ہے بڑی سٹل ہوتی ہے، اس کو کانشیس میموری نہیں ہوتی، لیکن ہوتی ہے اس کی سب کانشیس میں ہوتی ہے. آپ کو یاد نہیں. کیوں نہیں یاد رہتی؟ کیونکہ کانشیس اویلیبل نہیں ہے. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو جس کے اوپر میری ساری کنسنٹریشن ہے کہ آپ کو خواب میں ایون دو خدا کہتا ہے کہ ہم آپ کا کانشیس جو آپ کا شعور جو ہے اس کو اپنے پاس لے جاتے ہیں، کیا ہم یہ شعور واپس لے سکتے ہیں نیند میں؟ پاسبل. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جس طرح وہ ہے نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اگر آپ کی رضا یہ ہے کہ مجھے چاہیے رات کو تو خدا دے دیتا ہے. اس لیول پہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے، میں اس کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیپلی اس میں انوالو ہوتے ہیں، اپنے اوپر تاریخی ہوتی ہے وہ چیز، اس کو سوچتے سوچتے آپ سو جاتے ہیں، تو وہ کانشیس آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. کیوں کہ اب جو اس کے اندر آپ کا مسئلہ سالو ہو گیا، یا جو آپ سوچ رہے تھے اس کو آپ نے دیکھ لیا، یا جو اس کی میموری بنتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی خواب ہیں اس کو آپ کو ڈٹو یاد ہوتے ہیں، ایک ایک چیز یاد ہوتی ہے خواب کی، وہ کانشیس ہے. سب کانشیس میں تو آپ کو یاد نہیں رہنا، کانشیس کی میموری ہے. اور جو کچھ ایموشنل ہو اس کے ساتھ اگر ایموشنز اٹیچ ہے تو اور اسٹرانگ میموری ہوتی ہے. تو وہ خواب جو آپ کو حرف بحرف یاد ہو وہ آپ کانشیس اویلیبل کراتے ہیں اور اسے میموری بنا لیتے ہیں. سب کانشیس کی میموری بنتی ہے. کیوں بنتی ہے اس کی بھی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کو خواب میں کوئی چیز خواب آیا تو ہوگا، پھر آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ویسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کو یاد نہیں رہی وہ خواب سب کانشیس کی، لیکن کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً یاد آتا ہے یار میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو اس کو کہتے ہیں سب کانشیس ڈیجا وو. ایک ہوتا ہے کانشیس ڈیجا وو. تو اگر یہ سب کانشیس ڈیجا وو ہوتے ہیں تو میں اس پہ ڈسکس کر رہا تھا کہ میں نے اس کو پڑھا نہیں کبھی، لیکن یہ آپ اپنے سب کانشیس کی میموری کو بھی الائن کرتے ہیں. جب کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو وہ خواب یاد آتی ہے، ادروائز نہیں آتی. تو اس کو سب کانشیس ڈیجا وو میں نے کہا تھا، چیک کروں گا اس کو.
تو اس کے علاوہ آپ خواب میں اپنے خواب کی جو میموریز ہیں وہ، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ بڑی خدا اس کو پرزرو کرتا رہتا ہے ہر چیز کو. آج اب ہمارے پاس بہت زیادہ ہارڈ ڈرائیو بہت بڑی آنی شروع ہو گئی نا ٹیرا بائٹ میں، اور تو اب ہم ہر چیز ہی ڈاؤن لوڈ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی کر لو یار، ضروری بھی نہیں ہے کر لو یار، جگہ ہے. اسی طرح ہی ہماری جو ہارڈ ڈرائیو ہے وہ تو بہت بڑی ہے، تو اس لیے وہ ہر چیز جو ہے ایون سب کانشیس خواب کی بھی جو میموری ہے وہ بھی ہم نے ریکارڈ کی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک کانسیپٹ آتا ہے عالم برزخ کا. برزخ کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی حد اس کسی چیز، دو چیزوں کے درمیان. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی تو لوگ کہیں گے یا اللہ مجھے واپس ہی بھیج دیتے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، وہاں پہ پردہ ہے برزخ، وہ مقام کہ تم اس میں واپس نہیں جا سکتے. تو برزخ کا مقام ہم نے اس کو ایسے سمجھا تھا کہ شاید جو ہماری ڈیتھ ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس کے درمیان ایک پیریڈ ہے. اس کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ جو سیلف، جو کانشیس سب کانشیس سے الائن ہو گیا، جو نفس مطمئنہ ہوگا، اس کی جب فزیکل باڈی کی ڈیتھ ہوگی تو اس کا جو کانشیس ہوگا اس کو رائٹ اوے ملتا ہے، کیونکہ وہ الائن تھے. اس میں تو دیکھیں نا وہ مطمئنہ تھا، سب کانشیس جو ہے آپ کا علیحدہ تھا، کانشیس علیحدہ تھا. جب باڈی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ری الائن ہو گئے، کیونکہ ان کی زندگی تو آگے چلنی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کس میں ہے؟ رکاوٹ ہے نفس امارہ میں. وہ تو بالکل ہی رکیا جہین تھا، جامد تھا. جو لوامہ والا ہے، ملامت والا ہے، اس میں بیٹل ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں لڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی کہ اب ان میں پرابلم یہ تھی کہ ان میں ڈویلٹی تھی، دو ریالٹیز تھی، یہ کرتا کچھ تھا، کہتا کچھ تھا. تو اس کے جو اس طرح ڈوئل ہوگا نا تو وہ اب یہ سب کانشیس کہے گا تم نے یہ کیا تھا، یہ کانشیس کہے گا میں نے نہیں کیا تھا. وہ کہتا دیکھو میرے پاس تو ریکارڈ ہے تمہارا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے مجھے آرڈر دیا تھا، ہاتھ نے یہ کیا تھا، تم نے مجھے آرڈر کیا غلط چیز، دیکھو میری آنکھ نہیں دیکھی. تو سب کانشیس میں سارا ریکارڈ ہوگا، یہ ڈینائی نہیں کر پائے گا. تو یہ دونوں آپس میں لڑتے ہوئے آئیں گے. تو یہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواب جو ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا کلو دیتی ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں خواب میں ایک یہ خواب کا جو ٹائم ہوتا ہے ڈوریشن لیس ہوتا ہے. ہمارا جو ریئل ٹائم ہوتا ہے یہ سیریل ٹائم ہوتا ہے. تو اس میں ڈوریشن کوئی نہیں ہوتی، یعنی کہ زمان اور مکان کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. آپ کبھی گجرا والے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آپ میکہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں ٹائم اور سپیس کی کوئی وہ لمٹ نہیں ہے. تو یہی کانسیپٹ خدا نے آگے اگلی لائف میں بھی ہے کہ وہاں پہ جو سیلف جو ہے وہ اس لیول پہ ہوگی جہاں زمان اور مکان کی قید نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں خواب سے، ہمیں سلیپ سے یہ کلوز مل رہے ہیں. تو وہ جو ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر جیسے آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ کے پیچھے شیر لگا ہوا اور آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کے پسینے آ رہے ہیں، سانس پھولی ہوئی ہے، آپ چیخ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، چیخ نہیں نکل رہی. تو جیسے ہی شیر یوں جمپ لگا کے آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اٹھ جاتے ہیں. جب آپ اٹھتے ہیں آپ کی لٹرلی ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے، سانسیں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ پسینے بہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ فیلنگ جو ہے ریئل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت آپ ریم میں تھے، آپ کی باڈی پیرالائز تھی، شیر پیچھے تھا. لیکن جیسے ہی آپ اٹھے ہیں تو باڈی پھر نارمل ہو جاتی ہے. تو آپ لیکن فیلنگ جو ہے وہ ساری وہاں موجود تھی. تو آپ اس پہ غور کریں گے ساری چیزوں پہ کہ آپ، میں یہ کلوز دیتا چلا جا رہا ہوں. تو یہ خواب میں آپ دیکھیں، اس کو آپ موت میں لے جائیں.
موت یہ خواب میں تو اب آپ اٹھ سکتے تھے کیونکہ آپ کی باڈی کی پارٹس جو تھے وہ اویلیبل تھے. موت میں باڈی ڈیڈ ہے. اب اگر شیر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے نا تو وہ لگا ہوا ہے اور آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں, پسینوں پسینے ہو رہے ہیں, آپ خوف بڑھتا چلا جائے گا, آپ کی سانسیں پھولتی چلی جائیں گی, یہ اینڈ لیس کام ہوتا چلا جائے گا. تو امیجن کریں اس سچویشن کو. تو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو یہ کانسیپٹ قرآن میں ہے کہ وہاں پہ باڈی نہیں اٹھے گی لیکن آپ کی نیند کی حالت میں ہوں گے. تو یہ سچویشن جو نیند میں ہمیں ہوتی ہیں تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ویری انٹرسٹنگ. تو میں ابھی اس کو کلوز کی فارم میں دیتا چلا جا رہا ہوں. اس کو میں نے ابھی ایک فارمیٹ میں نہیں لایا, میں اس پہ کام کروں گا. تو اب اس میں آگے آ جاتی ہے موت. موت تو خدا نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو انسان نہیں مرتا, نفس صرف ٹیسٹ کرتا ہے اس باڈی کی ڈیتھ کو. جب باڈی ڈائی کر رہی ہوتی ہے تو نفس تو زندہ, نفس میں تو نہیں مرنا, تو وہ صرف اس کا ذائقہ چکھتی ہے. یہ فیلنگس بس وہ اس کی میموری بناتی ہے کیونکہ نفس میموری بنا کے چلا جاتا ہے. تو صرف اس کا ٹیسٹ چکھے کہ موت کی فیلنگ جو تھی اس وقت وہ کیسی ہے. تو یہ صرف انسان کی ڈیتھ نہیں ہے, کہیں کل نفس ذائقہ تو ذائقہ لیتی ہے. تو اس طرح نیند میں انسان جو ہے زندہ ہوتا ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہوتا. خواب میں بھی مردہ ہوتا ہے لیکن شعور نہیں ہوتا. تو دونوں میں یہ چیز یکساں ہے کہ شعور جو ہے اس کا خدا اپنے پاس ہے, نیند میں واپس کر دیتا ہے, خواب میں واپس نہیں کرتا. اب جو میں نے دو چیزیں بتائی تھی کہ مرنے کے بعد شعور کیسے روح عمل ہوگا. ابھی تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہے ہمارا شعور کس طرح آپریٹ کرے گا اس نان فزیکل ورلڈ میں, میٹا فزیکل ورلڈ میں. تو اب آپ کو ہلکے ہلکے کلوز آنے شروع ہو رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا. آپ نے دیکھا کہ خواب کے اندر آپ کی باڈی نہیں تھی, صرف سیل تھی, تو وہ میٹا فزیکل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کس طرح آپریٹ کر رہا تھا, کس طرح روح عمل کر رہا تھا. وہ بیسیکلی ویسے ہی ایکٹ کر رہا تھا جیسے باڈی کرتی ہے لیکن وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اچھا, اب اس کو اسی طرح ہی ابھی ذہن میں رکھیں, ان چیزوں کو کلوز کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ہم سب سوچیں. اب طریقہ جو ہے وہ موسٹ لائٹلی ہمیں اس خواب سے ہی انفر کرنا ہے. پھر قرآن کی کچھ ورسز ہیں کہ وہ کہیں گا کہ ہر انسان جو ہے اس کے ساتھ, اس کے نفس کے ساتھ اس کا شہید آئے گا. شاہد تو ظاہر ہے اس کا سب کانشیس ہے, ہر نفس کا سب کانشیس اس کے ساتھ آئے گا. یعنی کہ سب کانشیس کو وہ شاہد کہہ رہا ہے, شہید کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گواہی دینے والا تمہارے ساتھ ہی جائے گا. یہ دونوں جو جن میں ڈوالٹی ہوگی وہ لڑتے ہوئے آئیں گے, جو مطمئن ہوں گے وہ سیدھے چلے جائیں گے, جو مارا ہوگا وہ بیچارہ پیچھے رہ جائے گا. ہر نفس جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. آف کورس ہم جو بھی کر رہے ہیں, ہماری تھاٹ, ہماری ایکشنز, وہ سارے ریکارڈڈ ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم کیا بھیج رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا, کیونکہ ہم یہاں پہ اپنے نفس سے, اپنے کانشیس سے اپنے سب کانشیس کو چھپا کے رکھتے ہیں دوسروں کے سامنے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. پتہ آپ کو ہوتا ہے, ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے ہم نے غلط کیا, لیکن ہم چونکہ چھپا رہے ہوتے ہیں دوسروں کو نہیں پتہ ہوتا. یہ تو ہے. لیکن اس لائف میں, میٹا فزیکل لائف میں, آپ کا ہر ایکشن اور وہ جن کے ساتھ ہوا ہوگا وہ بھی ہوں گے اسی میٹا فزیکل فارم کے اندر. آپ ان کو محسوس کریں گے, آپ ان کو فیل کریں گے, آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے, آپ سب جیسے خواب میں آپ کرتے ہیں. تو اب وہاں پہ آپ کے پاس یہ چوائس ختم ہو جائے گی کہ آپ اپنے کانشیس سے اپنے سب کانشیس کو, اپنے شعور سے اپنے لاشعور کو ہائیڈ کر سکیں.
وہ اوپن بک ہوگی. اب آپ دیکھیں نا پروفیسر صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر یہاں کسی دوست جو آپ کا گہرا دوست ہو اس کے سامنے آپ کا جھوٹ کھل جائے تو آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے. تو جتنی چیزیں ہم نے یہاں کی ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے کھلی ہوگی, میرے پیرنٹس کے سامنے, میرے دوستوں کے سامنے, میری فیملی کے سامنے. تو ہم جو بھی چیزیں چھپا رہے تھے ان سے وہ ان کے سامنے آ جائیں گی. تو یہی حساب کتاب ہے, یہی جہنم جنت ہے. اور ہر نفس پر ایک محافظ ہے. تو محافظ وہی ہمارا سب کانشیس جو لکھے چلا جا رہا ہے سب کچھ. انسان سے کہا جائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ, تیری ذات آج خود تیرے خلاف حساب کرنے کے لیے کافی ہے. اب یہ کتنی ایزی چیزیں ہو گئی ہیں کہ آپ کا سب کانشیس جو ہے وہ آپ کی کتاب ہے, قلم جو تھی وہ آپ نے اس سے لکھا تھا, تو کیسے ڈینائی کر سکتی ہے وہ سب کانشیس جو ہے. وہ بھی تھا جس دن ہر نفس اپنے آپ سے جھگڑتا ہوا آئے گا, وہی نفس نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ہے کہ بجز اس کے کہ جو وحی کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وحی خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فل فلیج فارم کے اندر قرآن میں دے دی ہے. تو اب جو اس وحی کو بھی سمجھے گا وہ بھی کر سکے گا. تو اقبال نے یہ کیا ہمارے سامنے, اس نے 200-300 سال کی ویژن ہمارے سامنے رکھ دی تھی. تو انسان جو قرآن کی نگاہ سے دیکھے گا, وہ مومن جو خدا کے نور سے دیکھے گا, وہ بہت دور تک دیکھ لیتا ہے. تو یہ پاسبل ہے. اس کو یہ کہنا کہ ہم فیوچر میں نہیں دیکھ سکتے, ادراک کے ساتھ, ایک علم کے ساتھ, خدا کی وحی کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ سے چھوٹے چھوٹے جو بھی میں ان کو بنا کے ایک فارم دینا چاہ رہا ہوں, اور اس کے اوپر آگے اسٹڈیز آ رہی ہیں, بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور بڑی ڈیپ لیول کے اوپر بھی ہیں, جو بھی مجھے کئی جگہ سمجھ نہیں آتی. تو اس میں ایک اسٹڈی ریسنٹلی ہے, ایک اور کلو دیتا چلا جاتا ہوں, اس پہ ذرا غور کریں. ہمیں ابھی یہ میرا اوپینین ہے, اس طرح سمجھ لیں, اور ایک ہائپوتھیسس اس کے ساتھ ہے, جو ایک بہت بڑا اینستھیزیالوجسٹ ہے, جو ایک بہت بڑے سلیپ اسٹڈی کر رہے ہیں, پیٹروز اس کا نام ہے, اس کے ساتھ وہ الائن ہے. تو یہ اینستھیزیالوجسٹ ہے. ہمیں ابھی تک یہ معلوم تھا, یا ہم کہتے تھے کہ پیغمبر کو وحی کیسے ملتی ہے, اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, نہیں کر سکتے. لیکن اب شاید وہ ٹائم آ رہا ہے کہ ہم یہ سمجھنے کے ہلکا ہلکا میں کلوز مل رہے ہیں کہ وہ کیسے آ سکتی تھی. تو اس کو ایک اینستھیزیالوجسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو سرجری سے پہلے اینستھیزیا دیتا ہے. تو وہ اینستھیزیا جو ہے, جو ڈرگ ہے, وہ آپ کے برین کے اندر کسی خاص مقام پہ جا کے کسی خاص چیز کو ڈسکنیکٹ کر دیتی ہے. جب وہ ڈسکنیکٹ کرتی ہے تو آپ کمپلیٹلی سلیپ پہ چلے جاتے ہیں, پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا, تو کانشیس ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ڈیوریشن لیس ٹائم ہوتا ہے. مجھے اس کا ادراک ہے, میں نے وہ 7-8 گھنٹے جو ہے پتہ ہی نہیں چلا, وہ لگا تھا ابھی میں سویا تھا. تو وہ ڈیوریشن لیس ٹائم ہوتا ہے. تو اس پیریڈ میں وہ وہاں انہوں نے وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ڈرگ ہم دے رہے ہیں یہ کس لیول پہ جا کے ایکٹ کرتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہمارے نیورونز ہوتے ہیں, نیورونز جو ہوتا ہے اس کے ایکسونز اور ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہیں وہ ٹیوبیولز ہوتی ہیں, بہت زیادہ ٹیوبیولز ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی مائکرو لیول کے اوپر. جس طرح ایک موٹی تار ہوتی ہے, اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح سمجھیں. اگر آپ کراس سیکشنلی دیکھیں تو آپ کو ڈاٹس نظر آئیں گے. تو وہ ٹیوبیولز کے اندر ٹیوبولنز ہوتی ہیں,
وہ ٹیوبولنس پروٹینز ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پروٹین جو ہوتے ہیں وہ ریسیپٹرز بھی ہوتے ہیں. اچھا، وہ ٹیوبولنس جو تھے، جو ہماری فریکوینسی ہوتی ہے ہر انسان کی، اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے، جو ہماری فریکوینسی ہوتی ہے یونیک ہوتی ہے، ہر انسان کی اسپیسیفک ریسیپٹرز ہوتے ہیں جس پہ وہ آتی ہے. اب جب ہماری فریکوینسی آتی ہے تو وہ اس لیول پہ نیورونز کے اندر ان ٹیوبولنس کے لیول پہ آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو وہ ہمارا بیسیکلی ہمارا کانشس وہ اس لیول پہ آتا ہے. اچھا، انہوں نے میں نے سنی ہے، ویسے یہ ابھی ڈیٹیل میں اور دیکھوں گا کہ انہوں نے اس کے اندر پروب لگا کے اس کا ساؤنڈ سنا جب وہ آتا ہے، تو اس کی ویوز اور ساؤنڈ انہوں نے ریکارڈ کیے. تو یہ سلیپ والے اور اینستھیزیالوجسٹ والے یہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ اب دیکھیں کہ وہ ساؤنڈ جو ڈیولپ ہو رہا تھا جب کانشیس آتا ہے، جس کو یہ ڈسکنیکٹ کرتا ہے اینستھیزیالوجسٹ. تو اب آپ سوچیں کہ جو چیز بھی میں اپنی سوچ سے، اپنے تھاٹ سے، اپنی ریزن سے، اپنی انٹویشن سے، یہ سب میرے اندر سے آتی ہیں، اور یہ نالج جو ہوتا ہے وہ میرا ذاتی ہوتا ہے، سبجیکٹو ہوتا ہے. اچھا، یہ تو مجھے پتا ہوتا ہے ہر ایک کو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کریٹ کر رہا ہوں، کون سے الفاظوں کو بول رہا ہوں، یہ میرے اپنے ہیں، میں بول رہا ہوں. سڈنلی میری فریکوینسی کے ذریعے سے مجھے میسج آنا شروع ہو جائے ان ٹیوبولنس کے اوپر. تو یہ آؤٹر ہے، یہ انر نہیں ہے. اس کا مجھے ادراک ہے کہ ایک میسج آ رہا ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے، ایک میسج مجھے آ رہا ہے جو باہر سے آ رہا ہے، میرے اندر کی پیداوار نہیں. یہ فرق تھا اور یہ ڈائریکٹ میرے اندر آیا. یہ پاسبلٹی ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کی، کیونکہ آپ کی فریکوینسی تو جیسے وہ ذہن میں رکھیں ریڈیو، آپ نے فریکوینسی چینج کی تو اب اس فریکوینسی پہ پیچھے سے کوئی بولنا شروع کر دے، جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا کہ لتا گا رہی ہے، پھر وہ کمنٹیٹر آ جاتا ہے کہ جی. تو اب آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ کال کر رہے ہیں کانشیس کو، آپ کے اندر کی چیزیں آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، وہ پھر لے جاتا ہے. اب ایک باہر سے چیز آئی ہے جس کا آپ کو کبھی ادراک ہی نہیں تھا، آپ نے کہا یہ میری نہیں ہے، یہ سم تھنگ ڈفرنٹ. تو وہ جو ہے وہ اس طرح اس فریکوینسی، اس الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے وہ آپ کے نیورونز کے ٹیوبولنس کے اندر بھیج دیتا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں اس کا ادراک، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبلٹی ہے، یہ ایک ہائپوتھیسس ہو سکتی ہے، اور فیوچر میں شاید اس کو ہم بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ یہ ایگزیکٹلی کہاں آتی ہے. اس پہ کئی ویوز ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جو فرنٹل پریکارٹکس ہے وہاں وہ چونکہ ہائی تھاٹس، ایبسٹریکٹ تھاٹ کا منبع ہے تو وہاں پہ آتی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ پینیل گلینڈ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ ادھر پونز وغیرہ میں، کیونکہ پہلے بہت زیادہ ریسرچ 1950 وغیرہ پہ میں نے دیکھا تھا، وہاں پہ نا وہ کہتے تھے کہ پونز جو ہے، کیونکہ مڈ برین میں 3 پارٹ ہوتے ہیں نا آپ کے، یہ جو برین سٹیم ہوتی ہے، برین سٹیم میں مڈ برین ہوتا ہے، پونز ہوتے ہیں اور میڈولا اوبلانگیٹا. تو یہ 3 میں سے پونز جو ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ اس میں سے نرو وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس کا یہ بیسیکلی کنیکشن ٹو دی ہائر برین کارٹیکس اور اس کو اسپائنل کارڈ سے کنیکٹ کرتا ہے. اس کے اندر بہت زیادہ وائرنگ ہوتی ہے، کراس وائرنگ ہوتی ہے، تو ریٹیکولر فارمیشنز جسے کہتے ہیں. تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ سلیپ جو ہے، ڈریمز جو ہیں، یہ پونز سے آتی ہیں. اچھا، پہلے یہ سوچتے تھے اور یہ مانتے تھے ہم. تو جب انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا نا تو انہوں نے پونز کو
اس کے بعد بھی ڈریم آ رہی, تو پھر یہ والا فالسیفائی ہو گیا. تو اس طرح ہم گریجولی, کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ کنیکشنز ہوتے ہیں کہ آپ ایک چیز نکال بھی دیں نا تو ہر چیز از سو انٹر کنیکٹ. تو اس لیے ہم اس بہت ڈیلیکیٹ چیزیں ہیں جس پہ ہم اس طرح دوائیاں بناتے ہیں تو اتنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں کہ وہ بنائی تو ایک چیز کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, لیکن ہزاروں چیزیں اس میں سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے یہ پاسبلٹیز ہیں. میں نے کہا نا کانشیس جو ہے وہ پاسبلٹیز کا نام ہے. فیوچر میں یہ سب پاسبلٹیز ہیں کہ ہمیں, اور ویسے بھی آپ خود سوچیں کہ جب ہم چوتھی پانچویں کلاس میں ہوتے ہیں تو ہم اس کی کتابیں جب پڑھ رہے ہیں, پڑھتے ہیں, ساری کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں, اب آخری ایگزام آنے والا ہوتا ہے. تو اب آپ کو اگر ساری کتابیں یاد ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو چھٹی, آپ ٹرائی کرتے ہوتے ہیں, میں کرتا تھا, چھٹی کلاس کی جو پہلی کتابیں ہوتی ہیں نا اس کو لے کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیسی, اب ہم نے جانا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے تھے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی چھٹی کی, ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہم کر لیں گے. اسی طرح ہی اس دنیا میں جب آپ کو اگلی دنیا کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ٹائم ٹھیک جا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.